بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حاضر ہوں ریئل انفارمیشن چینل میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس میں ہم بات کریں گے امیگریشن کے بارے میں۔ تو سب سے آپ کو پہلے بتاتا چلوں کن موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ ان میں سے نمبر 1 پر ہے امیگریشن کو لے کر وزیر زراعت بیلا نووا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے استعفی دینے کی دھمکی دے دی۔ دوسرے نمبر پر سلوینی کی امیگریشن کھولنے پر اختلافات رائے کا اظہار۔ اور تیسرے نمبر پر کیا اسائلم سیکر بھی امیگریشن سے مستفید ہو سکیں گے، اور اگر اسائلم والوں کے پاسپورٹ کستورہ میں ہیں تو وہ پاسپورٹ کو واپس لے کر امیگریشن لے سکتے ہیں یا نہیں۔ اور چوتھے نمبر پر اٹالین کے پادری کا بھی امیگریشن کھولنے کا غیر ملکیوں کے حق میں بیان۔ اور جو میں سب باتیں کروں گا ان کا خلاصہ آپ سے بیان کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف جاؤں، سب سے پہلے ان دوستوں کا شکریہ جنہوں نے ریئل انفارمیشن یورپ چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، اور جو نئے آنے والے دوست ہیں ان کا ویلکم جی۔ اور اس کے ساتھ ہی جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور جو نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز پہنچ سکیں۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے امیگریشن ٹاپک کی طرف۔ امیگریشن کی آج تازہ ترین خبروں میں غیر ملکی تارکین وطن کو ریگولر کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں بحث عروج پر رہی ہے۔ اس سے پہلے میں نے اپنی 2-3 ویڈیوز میں امیگریشن کی بات آپ تک پہنچائی، اور آج 6 مئی کو پارلیمنٹ میں بڑی بحث ہوئی جس میں وزیر زراعت بیلا نووا نے غیر ملکیوں کے حق میں بڑے جرأت مندانہ انداز میں سپورٹ کی۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر میری ان تجاویز پر عمل درآمد نہیں ہوتا، چونکہ مجھے تقریباً 1.5 منتھ ہو چکا ہے جس کی مد میں مجھے ابھی تک اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا، اگر اس موضوع پر امیگریشن کو نہیں کھولا جاتا تو میں حکومت کو استعفی دے دوں گی۔ ان کی طرف سے گورنمنٹ کو یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب کے سب غیر ملکی جتنے بھی اس وقت اٹلی میں موجود ہیں، جو تقریباً 6 لاکھ کے لگ بھگ ہیں، ان تمام کو 6 منتھ کی پرمیسو کی سوجورنو دی جائے، جو کہ دوبارہ رینیویبل ہوگی، یعنی 6 ماہ کے بعد پھر سے نیو ہو سکے گی۔ ان زراعت کی وزیر بیلا نووا نے کہا ہے کہ یہ سوجورنو ان کی رینیو ہو سکے گی جس کے پاس پھر کام کا کنٹریکٹ ہوگا، تبھی متعلقہ دفاتر اس سوجورنو کو رینیو کر کے دیں گے۔ اس اپنی تجویز پرپوستے کو انہوں نے گورنمنٹ کے ٹیبل پر رکھ دیا ہے، لیکن سوال تو ادھر کھڑا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف موویمنٹو چینکوے سٹیلے کے جو سوتوسترنو کاپو ہیں، ویتو میریٹو، وہ اس بات سے متفق نہیں ہوئے کہ جو 6 ماہ والی سوجورنو ہے وہ متیو سلوینی والا قانون ہے، اس لیے ہم اس قانون کو نہیں مانتے۔ ہم اس قانون کو کس مد میں ایکسپٹ کریں؟ لیکن انہوں نے اس تجویز کی مخالفت بھی نہیں کی اور کہا کہ مگر اس طرح لوورو نیرو، یعنی کہ جو لوگ بلیک میں کام کرتے ہیں، وہ بند نہیں ہو سکتے، لہٰذا یہ قانون ہم دوبارہ نہیں اپنائیں گے۔ ان سب معاملات میں آپ کو ایک بات کی یاد دہانی کراتا چلوں کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے کی جا رہی ہیں ساری کی ساری باتیں جو فلوسی پر اٹلی میں بلوائے جاتے ہیں،
یعنی کہ زراعت کے ویزے جو ملتے ہیں ان پر اٹلی میں آ کر کام کرتے ہیں۔ آپ کو اس بات کی بھی یقین دہانی کراتا چلا جاؤں کہ یہ جو امیگریشن اوپن ہونے جا رہی ہے، اس میں جو ملک سے باہر ہیں یعنی کہ جو فلوسی پر لوگ آتے ہوتے تھے، اس دفعہ چونکہ نہیں آئے، اس امیگریشن سے وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، چونکہ ابھی یہ فلوسی والے ویزے اوپن نہیں ہوئے، وہ ایک الگ میتھڈ ہے۔ ان کا اس سے اٹلی میں رہنے والے غیر قانونی تارکین وطن کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہے کہ وہ بھی امیگریشن لے سکیں گے۔ اب دوستوں کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں، اس وقت تک اس کی زیادہ مخالفت جو کہ امیگریشن کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اس کی سب سے زیادہ مخالفت سلوینی صاحب نے کی ہے، اور جو چنکوے سٹیلے کے کاپو ہیں انہوں نے بیلانووا کی تجویز کی مخالفت تو نہیں کی، لیکن یہ کہا ہے کہ یہ سلوینی جی کا طریقہ ضرور ہے، جو کہ انہوں نے ان قانونات کو اپلائی کیا ہوا تھا۔ یہ ان قانونات میں سے ایک قانون کی تجویز ہے کہ 6 منتھ کے پیپر دیے جائیں، لیکن یہ بات درست نہیں، یہ چنکوے سٹیلے کے کاپو صاحب نے کی ہے، جبکہ سلوینی صاحب نے اس کی کھل کر مخالفت کی ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ جن شعبوں کا نقصان ہوا ہے، زراعت سمیت، اور جس سیکٹر میں بھی نقصانات ہوئے ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کا ازالہ کرے اور ان نقصانات کو پورا کرے۔ لیکن دوسری طرف پاپا روم جو کہ ان کے پادری ہیں، انہوں نے 1 مئی کو جو خطاب کیا تھا، انہوں نے مزدوروں کے طبقے کے حوالے سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا تھا، مجھے بہت زیادہ افسوس و رنج ہے جو زراعت کے شعبوں میں نقصانات ہو رہے ہیں، اور جو غیر ملکی مزدور اٹلی میں کام کر رہے ہیں، مجھے ان کی طرف سے بھی بہت دکھ ہے، اور میں ان کی اپیل کو ایکسپٹ کرتا ہوں، اور غیر قانونی طور پر جو غیر ملکی اٹلی میں موجود ہیں ان کو لیگل کیا جائے، جو کہ ایمرجنسی کی صورتحال میں ان کا حق بھی ہے۔ یہ ساری باتیں اٹلی کے پاپا روم نے اپنے بیانات میں کہیں، اور غیر ملکیوں کے حق کی بات بھی کی۔ دوستوں مجھے پتا ہے ویڈیو کچھ لمبی ہو رہی ہے، لیکن آپ کو بتاتا کہ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، ابھی بہت ساری انفارمیشن باقی ہیں۔ میری کوشش آپ کو ہر نئے آنے والی بات کے بارے میں بتانے کے بارے میں ہی کوشش ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر دیا تو ہو سکتا ہے آپ کو کچھ اچھی معلومات کی باتیں معلوم نہ ہو سکیں۔ جدھر یہ سب پارلیمنٹ میں باتیں چل رہی ہیں، اس کے علاوہ ہم سارے دوستوں کے لیے ایک خوش آئند بات یہ بھی ہے کہ پہلے تو صرف محکمہ زراعت میں لیگل کرنے کی بات تھی، لیکن اب محکمہ زراعت کے ساتھ ساتھ بادانتی، کولف اور جتنے بھی دوسرے سیکٹر ہیں، مثال کے طور پر فیکٹریاں، ریسٹورنٹس، کنسٹرکشن وغیرہ، ان سب کے بارے میں پارلیمنٹ میں بحث زور و شور سے چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ آج محترمہ بیلانووا محکمہ زراعت کی وزیر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر امیگریشن پر غور نہیں کیا گیا تو میں استعفیٰ دے دوں گی۔
اس کی بات کو اٹلی میڈیا نے پرزور طریقے سے اٹھایا ہے۔ اب تک ان سب باتوں کا خلاصہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ CGIL سنت اجیدو کے رکاردی، وزیر محنت و افرادی قوت، وزیر زراعت پاپائروم، ان کے علاوہ بہت سارے وزیروں اور کارکنوں نے امیگریشن کے حق میں آواز اٹھائی ہے، لیکن چنکوے اسٹیلے کی جماعت کے کاپوں نے بھی اس کی مخالفت تو نہیں کی بلکہ اس طریقہ کار کو رد کیا ہے۔ اور متیو سلوینی جی نے اس کی بھرپور طریقے سے مخالفت کی ہے۔ منسٹرو دل انٹرنو جناب لمبرگیزے نے بھی غیر ملکی لوگوں کو لیگل کرنے کے حق میں بیان دیا ہے۔ اس سے یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ اکثریت کی رائے امیگریشن اوپن کرنے پر ہے، اور چند دنوں میں دیکھتے ہیں کہ امیگریشن کی یہ دوڑ کس طرف کی بازی پلٹتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اکثریت تو اس حق میں ہے کہ امیگریشن کھل جائے، اور اللہ کرے اگلے چند دنوں میں یہ گزٹ پاس ہو جائے۔ اب تک کی جو میرے پاس انفارمیشن تھی، میں نے کوشش کی کہ آپ کو اس کی ٹھیک سمجھ آ جائے۔ اگر کسی بات کی نہ سمجھ لگی ہو تو دوست کمنٹ کی صورت میں پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی تھوڑے دنوں میں امیگریشن اوپن ہوتی ہے تو میں آپ کو نئی ویڈیو کے ذریعے اس گزٹ کو پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے، اور جن دوستوں نے اسائلم لی ہوئی ہے ان کا کیا پروسیس ہوگا، کیا یہ بھی امیگریشن لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل یہ بھی لے سکتے ہیں۔ اور جن اسائلم والوں کے پاسپورٹ قصورہ میں جمع ہے، کیا وہ بھی واپس لے سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، انشاءاللہ وہ بھی واپس لے سکیں گے، نیا بنوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میری کوشش کی تھی کہ آپ سب تک موجودہ صورتحال کی معلومات پہنچتی رہے، اس لیے اس معلومات کو اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کیا کریں تاکہ میرے بھائیوں آپ سب کا اس سے فائدہ ہو سکے، اور اس طرح میری کوشش کرنے کی بھی صلاحیت برقرار رہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ان باتوں کا پہلے سے علم ہو، لیکن جن کو نہیں علم وہ اس سے مستفید ہو سکیں، وہ دوست اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی دوستو مجھ کو اجازت دیں، جڑے رہیں ریئل انفارمیشن چینل کے ساتھ، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، مجھے پتہ چلتا رہے کہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ حافظ۔